جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں جن کی خدمت میں ہم سوالات پیش کریں گے۔ آپ کے لائیو سوالات جیسے جیسے آتے جائیں گے انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ بس یہ ابتداً میں گزارش کر دوں کہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے گا، آپ اپنے ایل ای ڈی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجیے گا تاکہ آپ یہ ہمنگ جو آتی ہے اس سے سوال سمجھ میں نہیں آتا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے اس کا ایک وہ ہوتا ہے کتنے اس مرتبہ اس سال کتنی زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5 کے لحاظ سے یہ جو صدقہ فطر کے حوالے صدقہ فطر کے حوالے سے سوال آیا تھا، وہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 300 روپے جو ہے نا اوسطاً وہ ایک آدمی کا صدقہ فطر بنے گا تقریباً۔ باقی مفتی منیر احمد صاحب وغیرہ بڑے علماء جیسے بعض اوقات اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا انتظار کر لیں، ورنہ 300 روپے تقریباً یہ ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں افطار وغیرہ اکثر کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں ٹیشو پیپر کے اوپر، اسی طرح جو ڈسپوزل گلاس ہوتے ہیں ان کے اوپر رمضان کریم یا رمضان مبارک لکھا ہوتا ہے، اور جب یہ ختم ہوتے ہیں تو سارا اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان تو ویسے قرآن کا ورڈ ہے، اور اگر نہ بھی ہوتا تو حروف تہجی کے ادب کا حکم ہے، یہ لکھوایا نہ کریں، کوشش کریں، اگر لکھیں گے اور پھر اس کو کچرے کے اندر پھینکیں گے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گناہ گار ہوں گے کیونکہ اس پہ باقاعدہ کوئی نص موجود نہیں ہے، لیکن عرفاً اخلاقاً یہ چیز بے ادبی میں شمار ہوتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اس ضمن میں دو سوالات میرے پاس اور ہیں۔ سب حجاز میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ پرنٹ ہوتا ہے مدینہ منورہ، اور باقاعدہ اس کی مسجد نبوی کی تصویر ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ عکس ہوتا ہے، تو وہاں تو بہت زیادہ، یہاں تو بہت کم دیکھا گیا، وہاں بہت زیادہ، تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ اس میں بالکل آئے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آئے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ مسجد نبوی کی تصویر گنبد خضرا کی یا مسجد کی، تو وہ تو اور زیادہ ادب کے خلاف ہے، اور وہ کچرے کے اندر گندی بدبو دیگر چیزوں کے اندر جانا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ نعمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے 2022 میں ایک فائل خریدی تھی جو کہ ابھی پلاٹ نہیں ہے، ابھی وہ فائل ہی ہے، 42 لاکھ کی لی تھی، جو کہ ابھی اس کی ویلیو کم ہو کر 17 لاکھ ہو گئی ہے۔ تو یہ میں نے انویسٹمنٹ کے پرپس کے لیے لی تھی، تو مجھے بتائیے گا اس پہ میری زکوٰۃ بنتی ہے؟ دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو چاندی کی قیمت ہے 52.5 تولہ، وہ تقریباً 5.5 لاکھ ہے، اور 1 تولہ سونے کی قیمت 5.5 لاکھ کے قریب ہے، تو وہ 35.5 40 لاکھ بنتا ہے، تو نصاب کس حوالے سے ہوگا یہ کائنڈلی ذرا جی شامل کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ اچھا سر، مفتی صاحب سے یہ سوال پتہ کرنا تھا کہ طواف زیارہ میں اگر 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے وہیں سے چکر شروع کرنا ہوگا یا یہاں سے حجر اسود سے دوبارہ چکر کرنا ہوگا؟ کیونکہ میں نے حجر اسود سے دوبارہ ایک چکر مکمل کیا تھا، کوئی دم وغیرہ تو نہیں مجھ پہ ہوا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ۔ جی اس وقت کیا فرمائیے تھا؟ جی اگر پلاٹ حوالے نہیں ہوا تھا، صرف فائل تھی، تو حقیقتاً یہ فائل کی سیل پرچیز جو ہے نا، یہ اصل میں ایک حق کی سیل پرچیز ہے، کیونکہ فائل اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ مجھے یہ فائل مل گئی تو اس کا مطلب اس پلاٹ پہ میرا حق ہے، اور پھر ہم فائل سے سیل پرچیز کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے چونکہ وہ پیسہ وہاں دیا ہوا ہے، پلاٹ اگر آپ کو مختص ہی نہیں ہوا، اس پہ نمبرنگ ہی نہیں ہوئی، تو اس پیسے کے اوپر ابھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس سے وہ نکل چکا ہے اور باقاعدہ کسی فزیکلی شکل کے اندر آیا نہیں ہے، اور اگر آ چکا ہوتا پھر اس کے اوپر ہوتی، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سونا تھوڑا سا ہے، چاندی ہے، تو کس کا حساب کریں؟ سونے کے نصاب کا کریں یا چاندی کا؟ یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں اصول بس ذہن میں رکھیں، اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، چاندی ہو تو 52.5، اور اس کے علاوہ چاہے روپیہ ہو مال تجارت یا یہ تھوڑے تھوڑے ہوں، ان باقی سب کے اندر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، لہٰذا اب ان کا نکالیں اور دیکھیں 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئے تو بس زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی پورے پر ہوگی، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، زیادہ کے اوپر پورے پر زکوٰۃ بنے گی۔ اور 7ویں چکر میں اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا تو حجر اسود سے ہی سٹارٹ کرنا تھا، یہ انہوں نے بالکل صحیح کیا، کیونکہ درمیان سے نہیں ہوگا، اور ایک ہی چکر بس لگانا تھا، حجر اسود سے ہی سٹارٹ کرنا تھا، ایک ہی چکر انہوں نے لگایا، ایک ہی چکر بس وہ کرنا تھا، بالکل صحیح کیا، حجر اسود سے سٹارٹ کرنا۔ ٹھیک ہے جناب۔ 2 کالز ہمارے ساتھ اور ہیں، کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال ہے کہ ایک شخص کی 2 شادیاں ہیں، تو
تو جی ان کی پہلی بیوی سے بچے ہیں، دوسری سے بچے نہیں ہیں، لیکن وہ رہ دوسری کے ساتھ رہے ہیں. اچھا. تو ان کا خرچ یا ان کی ساری ذمہ داری دوسری بیوی کے پہلے ہسبینڈ سے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو جو ان کے پہلے بچے ہیں، پہلی بیوی سے جو بچے ہیں وہ خرچ نہیں کر رہے، بیٹھ کے پوچھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. وہ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ میں نے دو پہلا سوال پوچھنا ہے روزے کے فدیے کے بارے میں. روزے کے فدیے کے حساب سے جو جتنی رقم بنتی ہے وہ پوری رقم کے ہم نے راشن ایک ہی بندے کے گھر میں ڈالنا ہے یا آدھے آدھے دو بندوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا جی بتائیے، سوال بتائیے. کال کٹ گئی آپ کی، اگر آپ دوبارہ شامل ہوں گی تو ضرور شامل کریں گے. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر والد محتاج ہوں تو بچوں پر ان کی کفالت لازم ہوتی ہے. اچھا. اور وہی نان نفقہ لازم ہوتا ہے. نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں: رہائش، کھانا پینا، لباس. تو اگر وہ والد صاحب محتاج ہیں تو ان کو ایسا کرنا ہوگا. اور اگر بچے محتاج ہیں، بھی نابالغ ہیں، تو باپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پہلے والی بیوی کے پاس نہ رہتے ہوں، اگر بچے نابالغ ہیں تو باپ کو نان نفقہ دینا واجب ہے. ہاں اگر بالغ ہو چکے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. اور روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ وہی ہوتا ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، تقریباً 300 روپے. اور وہ آپ 30 آدمیوں کو بھی دے سکتے ہیں ایک ایک کر کے، یعنی ایک ایک فدیہ 30 کو دے دیں. یا آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ہم 2 کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو 2 کو دے دیں. 15 ایک کو، 15 ایک کو، دونوں چیزیں صحیح ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ قضاء کا ٹائم کتنا، مکروہ ٹائم کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ یہ آپ سے مفتی صاحب سے سوال ہے. دوبارہ دوہرا دیں گی سوال؟ اچھا سوال دوہرا دیں، بڑی عنایت ہوگی آپ کی. سوال یہ ہے کہ مکروہ کا کتنا ٹائم ہوتا ہے، کتنے منٹ؟ اچھا ٹھیک ہے، مکروہ ٹائم کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی میں نے صدقے کے بارے میں پوچھنا ہے. وعلیکم السلام. جی. کہ صدقے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کیا صدقے کے پیسے میں زکوٰۃ کے پیسے میں سے ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مکروہ ٹائم کتنا ہوتا ہے، کون سے مکروہ ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مکروہ 3 طرح کے اوقات ہوتے ہیں یا 3 ٹائم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے. دوسرا ہوتا ہے زوال آفتاب. یہ ہر ایک نہیں پہچان سکتا. یہ کیلنڈر کے اندر دیکھیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے زوال آفتاب یا ضحوہ کبریٰ. یہاں سے زوال کا آغاز ہوتا ہے اور اگلے اس میں خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر. بس دعوی کبریٰ سے وقت ظہر تک جتنا وقت ہے نا بیچ میں، یہ ہوتا ہے زوال کا وقت اور مکروہ ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں ہو سکتی. تیسرا ہوتا ہے غروب آفتاب. غروب آفتاب کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ عصر کے آخری 20 منٹ وہ غروب آفتاب مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے. ہاں اس دن کی اگر اثر رہ گئی ہے تو اس کو ادا کر سکیں گے، یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اور صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بڑی جو ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہے. اگر شریعت نے کسی صدقے کی ادائیگی کو لازم کر دیا ہے تو اس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں. اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، صدقہ فطر آتے ہیں، کفارے وغیرہ آتے ہیں. اور اگر لازم نہیں کیا، آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، انہیں صدقات نافلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن سوال بتائیے گا. میرا سوال تھا کہ ابھی نا گھر کنسٹرکشن ہو رہا ہے، ابھی بنا نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ ہم نان مسلم میں بانٹ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. بہرحال ایک اور کالر ہیں. ٹھیک ہے جی مصعب. جی دیکھیں گھر بن رہا ہے یہ کہہ رہی ہیں، اگر تو رہائش کے لیے ہے یا آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ بنا کے کرائے پہ چڑھائیں گے، تو چاہے کروڑوں روپے کا ہو اس پہ 1 پیسہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بنا کے آگے اس کو سیل کریں گے تو یہ مال تجارت ہے، پھر اس کے اوپر بننے کا انتظار نہ کریں، بلکہ جتنی مالیت اس پہ لگ چکی ہے وہ اس پر بھی آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی. اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، یہ مسلمان کو ہی دیں، بس غیر مسلم کو قربانی کے دیں گے تو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، لیکن مسلمان کا ہی حق بنتا ہے اسی کو دینا. اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ بھی مفتی صاحب بتائیے گا. جو کام وام کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمارے، وہ بھی مانگتے ہیں، ظاہر غیر مسلم ہوتے ہیں. نہیں، نفلی صدقہ دینا چاہیے، ان کو زکوٰۃ ہرگز زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بالکل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا کال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب آپ سے مزید یہ سوال یہ کرنا تھا کہ عید کی بھی نماز کے لیے لوگ جب جاتے ہیں تو آدھی نماز رہ جاتی ہے اور بہت ساروں کو طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا ہے.
تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جاتی ہے اگر بیچ میں داخل ہو جائے, کچھ تکبیرات رہ جائیں ان کی, یا اس طرح سے کیا فرمائیے گا سوال؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ میں سب سے گزارش کروں گا کہ عید سے ایک دن پہلے ہی عید کا طریقہ پورا کسی کتاب میں پڑھ لیں, اور خاص طور پہ ایسے دیر سے پہنچنے والے بھائی خاص طور پہ پڑھ لیں تاکہ مسئلہ نہ ہو. لیکن بہرحال جب ایک رکعت کوئی نکل گئی تو اپنی رکعت پڑھنی ہوگی, اور اس میں 3 تکبیریں تو لگانی ہیں جو زائد تکبیریں ہیں, واجب ہیں. تو اس کا طریقہ بہرحال پہلے سیکھنا ہوگا, اگر نہیں لگائیں گے تو ترک واجب ہوگا اور گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے ایسا علم سیکھنا کہ جس کو نہ سیکھنے کی بنا پر کسی گناہ کا مرتکب ہوں, وہ سیکھنا لازم ہو جاتا ہے. جیسے فرض علوم کی اب ہم نے بات کی تو پہلے اس کو سیکھ لینا چاہیے. اچھا, ایک امام صاحب نے ایک تکبیر جو ہے نا وہ بھول گئے نماز میں, اور انہوں نے نماز پڑھا دی, تو نمازی جو ہے وہ اس پر کھڑے ہو گئے کہ بھائی دوبارہ نماز پڑھا ہے. تو اس طرح تکبیر اگر رہ جائے امام سے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, نماز تو خیر ہو گئی ہے. یہ یعنی اگر 6 تکبیروں میں سے ایک کوئی رہ گئی تھی, ہاں رہ گئی تھی, تو پھر اب وہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں کہاں واجب الادا کریں گے, آخر میں سجدہ سہو کر لیتے تو زیادہ بیسٹ تھا بہرحال. لیکن اگر لوٹا لی تو بہت اچھی بات ہے, چلیں کوئی بات نہیں, ٹھیک بہتر ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب سوال. جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ 5.5 تولہ سونا میرے پاس ہے اور 1.5 لاکھ میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, تو میری جو زکوٰۃ ہے وہ مجھے 1.5 لاکھ پہ الگ سے دینی پڑے گی یا 5.5 تولہ کی بھی اس میں جمع تفریق کرنی ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ نماز عشاء میں 4 فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تراویح شروع ہو گئی, تو میں نے 2 سنتے نہیں پڑھی, تراویح پوری پڑھی, تو اس کے بعد میں نے 2 سنتے پڑھ کے میں نے 3 وتر پڑھے امام صاحب کے پیچھے. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی وہ صاحب کیا کہیے گا؟ جی ان کو دیکھیں ایسے کرنا ہے کہ 5.5 تولہ کی کسی سنار سے قیمت معلوم کریں, پھر یہ جو 1.5 لاکھ ان کے پاس ہے وہ اس کو ایڈ کریں اور ٹوٹل کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے. عشاء کے انہوں نے 4 فرض پڑھے اور تراویح میں شامل ہو گئے, ٹھیک ہے, اگر سنت چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور تراویح کے بعد یا وطر کے بھی بعد اس کو اگر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. اگر پہلے پڑھ دیتے زیادہ صحیح تھا کہ ترتیب قائم رہ جاتی, لیکن بعد میں بھی پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہو گئی نماز. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 سال سے بے روزگار ہوں اور میں نے 2 سال زکوٰۃ نکالی ہے. یہ سال میں چاہ رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ میں کما کچھ نہیں رہا, انکم کچھ نہیں ہے, تو میرے پاس سونا بھی ہے 52.5 تولہ چاندی بھی سے بھی زیادہ چاندی بھی ہے, اور 7.5 تولہ سونے سے زیادہ سونا بھی ہے, اور کیش بھی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں میں زکوٰۃ نہیں نکالوں. اور سوال تو سن لیتے آپ پہلے پورا. بہت شکریہ آپ کا. جی وہ صاحب کیا کہیے؟ جی میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے, رحیم ہے. آپ کو جب اللہ نے اتنا ماشاءاللہ دیا ہے, 7.5 تولہ سونا, 52 تولہ چاندی, کیش بھی ہے, دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. آپ اگر بخل کریں گے تو یہ مال آپ کو نہیں بچائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو بچا سکتی ہے. تو لہٰذا کہ دل کھول کر آپ بالکل زکوٰۃ ادا کریں, زکوٰۃ بچانے کی فکر نہ کریں, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تعلیم و تربیت کے لیے کسی یتیم بچے کی تعلیم و تربیت کے یا کتب خریدنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ وہ سب یہ بھی ایک سوال. اس کو زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے, اور مالک بنانا لیکن اس میں شرط ہوتا ہے, اس کو مالک بنا دیں کہ تم یہ کتابیں خرید لو, بس ٹھیک ہے, پھر وہ لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, مالک بنا کر, مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سامنے قرآن ہو تو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر سامنے قرآن ہو تو سجدہ کیا جا سکتا ہے. سوال شامل کرتے ہیں. اور کوئی کالر ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرے پیسے تقریباً 30 لاکھ روپے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. نام میرا ملک راشد ہے. جی ملک صاحب. تو اس میں زکوٰۃ بنے گی؟ ابھی شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوال کو. جی وہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی اگر قرآن سامنے رکھا ہے اور سجدہ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ قرآن کو تو نہیں کر رہے, اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کعبۃ اللہ بھی تو سامنے ہوتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور 30 لاکھ روپے کاروبار میں جس بھی شکل کے اندر ہیں, اگر وہ کپڑے کی شکل میں ہے, کسی میں بھی ہیں, تو بالکل اس کی کرنٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. سب سے پہلے کرنٹ ویلیو معلوم کر لیں. اب 30 لاکھ کو نہ دیکھیں, بلکہ جس شکل میں ہے اس کی موجودہ قیمت کتنی بنتی ہے, اس کے اوپر پھر 2.5% زکوٰۃ بالکل ہوگی. اس کے لحاظ سے 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے. سوالات جو مفتی آپ کے پاس جو آن لائن کوئی سوال ہے تو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہم ساتھ. جی ہاں, ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ میرا قرضہ واپس نہیں کر سکتا, تو کیا میں یہ نیت کر لوں کہ یہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیتے وقت کم از کم نیت کا ہونا ضروری ہے, اور جب آپ نے دیا تھا تو قرض کی نیت سے دیا تھا, زکوٰۃ کی نہیں.
لیکن اب اس میں یہ ہو سکتا ہے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ سن لیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا ہے اور واپسی کی امید نہیں ہے اور آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. آپ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے اس کو دے دیں, ٹھیک ہے نا, یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. اب آپ کہیں مجھے قرضہ واپس کرو اور وہی قرضے میں واپس لے لیں, زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی آپ کا واپس ہو جائے گا, اور یہ طریقہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب کی زوجہ جو ہے, بیوی جو ہے, اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اس حوالے سے بھی یہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا, زوجہ ایسی ماں باپ, دادا دادی, نانانی کو نہیں دے سکتے, اپنی نسلوں کو نہیں دے سکتے, سید کو نہیں دے سکتے, ہاشمی جو ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے غنی کو نہیں دے سکتے. باقی سب کو دے سکتے ہیں, بھائی بہن, خالہ پھوپھی چچی تائی ماموں, یہ ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ گھر میں جیسے بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اللہ کو یاد کریں, پڑھیں, پڑھائی کریں. تو وہ جیسے شوہر کی ذمہ داری ہے, بیمار ہیں, یا گھر میں بیٹی ماں باپ کی ذمہ داری ہے, تو اتنی ہو نہیں پاتی رمضان کے مہینے میں. تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہے, کس طرح ہے کہ پہلے یہ چیز ہے کرنی چاہیے یا شوہر کو ماں باپ کو دیکھنا چاہیے, کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, معلوم کرتے ہیں. بالکل. ایک اور کالر ہے, میرا خیال ہے ان کو بھی شامل کر لیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی صاحب. دیکھیں, ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دے دیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری والدہ ہیں. فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ, تمہارے لیے اسی میں جہاد کا ثواب. واہ واہ. یہی ان کا جواب ہے. اگر شوہر بیمار ہیں یا ماں باپ ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ان کی خدمت سے میں شاید دین کا کام نہیں کر پا رہی ہوں. یہ دین کا, عین دین کا کام ہے, اور شاید آپ کی ان سے ہٹ کر جو پڑھائی ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر ثواب ملے گا. بالکل دین کا کام سمجھ کر, نیکی سمجھ کر کریں, اللہ بہت اجر دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائے, اور آپ جب ہوتے ہیں تو ایک رونق ہوتی ہے. آپ کی وجہ سے بہت سے ویورز منتظر ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کو سوالات پیش کریں گے. انشاءاللہ انتہائی رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, آپ کے سوالات شامل کیے جاتے رہیں گے. بس اس کے ساتھ جڑے رہیں RYQ TV کی نشریات کے ساتھ, اور اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. اذان فجر ہے, اذان فجر کے بعد پھر آپ سے ایک بار پھر ملیں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة.
حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.